بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو جانور بحر کا چارہ کھاتے ہیں، جو جانور بحر چرتے پھرتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، تو ان جانوروں کے لیے قربانی کا کیا حکم ہے، ان کو ذبح کرنے کا کیا حکم ہے۔ تو جو جانور باہر جاتے ہیں اور ناپاک چیز کھاتے ہیں، تو گندگی وغیرہ کھا جاتے ہیں، ان کے لیے شریعت مطہرہ نے حکم دیا ہے کہ کچھ دنوں کے لیے ان جانوروں کو اپنے گھر کے اندر باندھیں یا کسی محفوظ جگہ پر باندھیں اور ان کو صاف ستھرا چارہ کھلائیں، تو بعد کے اندر جو ہے نا ان کو ذبح کریں۔ اگر اونٹ ہے اور وہ باہر چلتا پھرتا ہے، کھاتا پیتا ہے اور گندگی وغیرہ بھی کھا لیتا ہے، تو اس کے لیے فقہائے کرام نے لکھا ہے کہ 40 روز اونٹ کو اپنے گھر باندھیں یا محفوظ جگہ پر باندھیں، صاف ستھرا چارہ کھلائیں تاکہ اس کے گوشت کے اندر سے بدبو وغیرہ نہ آئے۔ شریعت بھی پاک ہے اور شریعت مطہرہ کے اصول جو ہیں وہ بھی پاک ہیں۔ تو اونٹ کو 40 دن کے لیے آپ باندھیں اور صاف ستھرا چارہ وغیرہ کھلائیں، بعد کے اندر اس کو ذبح کریں۔ اسی طرح اگر گائے ہے، بیل ہے، بھینس ہے، کٹڑا وغیرہ ہے، تو اس کو آپ 20 روز کے لیے اپنے گھر باندھیں۔ اگر وہ باہر کا چارہ کھاتے ہیں اور اس کے اندر گندگی وغیرہ آ جاتی ہے، وہ کھا لیتے ہیں، تو ان کو 20 دن اپنے گھر باندھیں یا محفوظ جگہ پر باندھیں، تو 20 دنوں کے بعد ان کو آپ ذبح کریں تاکہ گوشت وغیرہ سے کوئی گندگی کی سمیل وغیرہ نہ آئے۔ اسی طرح اگر آپ بکرا اور بکری ذبح کرنا چاہتے ہیں اور وہ باہر چرتے پھرتے ہیں، گندگی وغیرہ کھا لیتے ہیں، تو بکرا بکری کو 10 دن کے لیے آپ باندھیں اور صاف ستھرا چارہ کھلائیں، اس کے بعد ذبح کریں۔ اونٹ کو 40 دن، بھینس، گائے، بیل وغیرہ ان کو 20 دن، بکرا اور بکری جو ہے اس کو آپ 10 دن کے لیے محفوظ جگہ پر رکھیں، اچھا صاف ستھرا کھانا کھلائیں، اپنا چارہ وغیرہ کھلائیں، تو اس کے بعد جو ہے نا ان کو ذبح کریں۔ اسی طرح قربانی کے علاوہ اگر آپ کے پاس پالتو مرغیاں ہیں، وہ مرغی باہر چلتی پھرتی ہے اور گندگی بھی کھا لیتی ہے، تو اس کو بھی آپ ذبح کرنا چاہتے ہیں، تو اس کو بھی 3 دن آپ اپنے گھر کے اندر، مکان کے اندر محفوظ جگہ پر جو بھی آپ کے پاس نظام ہے وہاں اس کو بند کریں اور اس کے بعد اس کو ذبح کریں تاکہ اس کے گوشت سے جو ہے نا وہ گندگی کی سمیل وغیرہ نہ آئے۔ تو ناظرین، شریعت مطہرہ بھی پاک ہے اور شریعت مطہرہ کے جو اصول ہیں وہ بھی پاک ہیں۔